درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر میں نے بہت زیادہ خوشی کے آثار دیکھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آج بہت زیادہ آثار ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا کہ جب بھی وہ کوئی غیر معمولی چیز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھتے تو سوال کیا کرتے، اور اس سوال سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے لیے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، اب نبی پاک کے چہرے پر خوشی ہے، صحابہ اس کا بھی سوال کیا کرتے، کہتے حضور آج آپ کے چہرے پہ بڑے خوشی کے آثار ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے تو نبی پاک کی خوشی کی وجہ کیا ہے ذرا یہ سمجھیے گا، ہم پر پیار دیکھیں کتنا ہے۔ مجھے بتائیں، درود کون پڑھے؟ امتی۔ ثواب کسے ملے گا؟ امتی کو۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ امتی کے۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ امتی کے۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ میرے آقا خوش ہو رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنی خوشی کے آثار ہیں کہ صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ حضور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دبک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امت سے کیسا پیار ہے کہ میرے امتیوں کی بگڑی بن جائے گی، مجھ پر درود پڑھتے جائیں گے، ان کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ان کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، وہ تو چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں احادیث ملتی ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی بندہ ایک نیکی اس کی کم ہوگی، اس کا ایک گناہ صرف زیادہ ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے یا میرا ایک گناہ لے لے تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور میں جنت میں جاؤں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ مارا مارا پھرے گا، ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی دے دو یا ایک گناہ لے لو، کوئی نہیں دے گا نیکی۔ بتاؤ اس دن کتنا اسے یاد آئے گا کہ میں اور درود پاک پڑھ لیتا تو 10 نیکیاں بڑھ جاتی، 10 گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ کتنا کمال کا وظیفہ ہے، صرف نیکیاں نہیں بڑھ رہی، گناہ ڈیلیٹ بھی ہو رہے ہیں، یعنی نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری کرنے کا پورا انتظام ہے درود پاک کے ورد میں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے دنیا بھر کی بحث کروا لیں، مطلب فضول باتیں کروا لیں، درود پاک کا ٹائم نہیں نکالتے۔ خدا را ایسا نہ کریں، ابھی زندہ ہے نا، پڑھیں جتنا پڑھنا ہے، یہ نیکیاں کما لیں، مرنے کے بعد بندہ حسرت کرے گا، مولا بھیج دے ایک بار درود پاک پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں، نہیں ملے گا موقع۔ آج وقت ہے نا، سانسیں چل رہی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب تشریف لائیں، مرحبا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ چند سیکنڈز میں بیٹھے بیٹھے جنت میں درخت لگ سکتے ہیں، تو پھر ہم فضول باتوں میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت بن جائے، اور ہم ذکر و درود کرنے والے، پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔